ان کی خدمت میں حاضر ہو، باقی گھر میں بیٹھے ہوئے سنتا رہے، باپ کو گالی دی جائے، ماں کے نام ایک ذرا سی معمولی کوئی بے ادبی ہو جائے تو یہ خون گرم، یہ جل اٹھے۔ آج مالک کو دھڑلے کے ساتھ کھلے کھلانے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے شرک کے پرچار کے بعد مغلظات سنائی جائیں اور اس کے بعد کسی کے ماتھے پر کوئی بل بھی نہ پڑے، تو مالک کی نگاہ میں جو ایسا بے غیرت ہو، ایسا احسان فراموش ناشکرا اور غدار ہو، مالک کی رحمت ہے، اس کو لے کر کیا کریں؟ کوئی ایسا غیرت مند ہو کہ کم از کم اپنے مالک کو گالی کھاتے ہوئے سنیں، اس کی غیرت کے اندر کوئی جنبش تو آ جائے، اس کے خون کے اندر کوئی گرمی تو پیدا ہو۔ اور اس سے بڑا غضب تو دیکھیں کہ اسی ایمان کے خلاف جن کو انہوں نے اپنا پیشوا بنا لیا ہے، جن کی کتابیں لاکھوں ہزاروں سال ہو گئی ہیں، بعض کتابوں کو تو 1000 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، ہزاروں لاکھوں انسانوں تک پہنچی ہیں، اللہ کی کتاب کے خلاف ان کو راہ دکھائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کر اپنی بات ثابت کی ہے، وہ ہمارے یہاں رحمت اللہ کہلائے جائیں، ان کے گن گائے جائیں، ان کی تعریفیں ہوں۔ اللہ تو قرآن میں فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ صحیح، تمہارے عزیزدار صحیح، لیکن اگر وہ اللہ کے خلاف بات کرنے والے ہیں، اگر وہ ایماندار نہیں تھے تو تم ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی نہ کرو کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ تو جو ایک گروہ عظیم گزرا ہے جس نے اللہ کا انکار، اللہ سے کہا ہے کہ اللہ نے غلطی کی، اللہ کے رسول کی تکذیب کی کہ یہ بات ان کی نہیں بلکہ بات یہ صحیح ہے، میری بات جو میں نے اپنے استاد اپنے پیر سے سنی یہ صحیح ہے۔ اب جب ان کی بات کھولنے کے لیے ہزاروں سال صدیوں سے سنتے رہے، سمجھنے کے بعد ہمت نہ رہی، اس لیے کہ جب تمہارا پیٹ ہوگا دین کے ساتھ ملا ہوا، تو یہ ہمت کہاں ہے کہ پیٹ پر کوئی چوٹ برداشت کر جاؤ؟ سب سنتے رہے، سب سمجھتے رہے، کبھی زبان سے نہیں کہا کہ ہاں حضرت سے غلطی ہوگی، یہ بات بھائی صحیح نہیں ہے۔ جو غلطی حضرت کی، جو اللہ کا انکار، جو قرآن کا انکار، جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، سب کو سینے سے لگائے رکھا ہے، اور ان حضرات کا نام انہوں نے، یہ حضرت ہے، یہ محدث دہلوی ہے، ان کے ذریعے سے حدیث کا چمنزار بنا ہوا ہے، یہ خاندان ہے جس نے دین پہنچایا ہے، دن رات ان کے لیے۔ اور اس کے بعد جب کسی نے کھول کر دکھایا کہ تم تو نادان ہو یا تم جاہل تھے، دو باتیں، یا تو تم فریب کار ہو، فریب کی وجہ سے تم نے ہر بات کو دبایا ہے، جانتے بوجھتے تم نے ان کو چھوڑ دیا ہے کہ اللہ کو جھٹلاؤ، اس کو گالیاں دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرو، یا تو یہ بات پیٹ کے تم کو آگے نہ بڑھنے، اور یا یہ بات ہے کہ تم خود اتنے جاہل ہو کہ تمہاری سمجھ میں یہ بات نہ آئے، دونوں باتیں ہیں، ذمہ دار تم دونوں کی ہو۔ جب یہ بات اس نے کھول کر کسی نے آ کر سامنے رکھ دیا، ان کو آئینہ دکھا دیا کہ تمہارا عالم یہ ہے، جن کو تم بزرگ کہتے ہو، دین ان سے پھیلا ہے، انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، اور اللہ کے خلاف زباں درازی ان کا شیوا تھا۔ اور اللہ یہ فرماتا ہے کہ کس عمل پر ناز کرتے ہو نمازیوں، روزے داروں، حج کرنے والوں اور زکات کے لیے جیبوں کو کھول دینے والوں، تم کو ناز ہے اعمال پر، ان کی بڑی قیمت ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے، تمہارا ایمان ہو، وہ 64 اور 16 آنے، اس میں کوئی کمی نہ ہو، تب ان کی قیمت ہے، ورنہ یہ 18 انبیاء ہیں، لوگ سورہ انعام میری کتاب سے پڑھو،
کہ اعمال کے لحاظ سے کائنات میں ایسے باعمال پیدا نہیں ہوئے، لیکن اگر ایمان میں ایک ذرہ برابر کہیں کھوٹ ان میں بفرض محال ہوتا ولو اشرکوا، تم ایمان میں کیا، عمل میں کیا مقابلہ کرو گے؟ اگر ایمان میں ایک کھوٹ ہوتا، یہ 18 سب سے بزرگ سب سے برگزیدہ میرے بندے ہیں، ایک کھوٹ ہوتا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کا ایک عمل بھی میں نے چھوڑتا، سب برباد کر دیتا۔ اور خطاب کرتا ہے پروردگار عالم سورہ زمر میں اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ اللہ کی رحمتیں ہوں، سلامتیاں ہوں صاحب کی پیغمبر کے اوپر، جس نے ہم تک دین کو اصلی حالت میں پہنچایا۔ یہ ہمارے جو بزرگ کہلاتے ہیں، انہوں نے صرف ایک کارنامہ انجام دیا ہے کہ ہمارے اللہ کی کتاب جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچائی سے ہم تک پہنچایا تھا، صحابہ کرام نے عمل کیا تھا، صرف انہوں نے یہ کیا، اس کی تفسیر، اس کے معنی، اس کی تشریح میں شرک اور کفر بھرنے کے بعد ہم تک پہنچا دیا ہے، کہتے ہوئے تمہارے بزرگ سے ان سے دین پہنچا ہے۔ اگر ان سے دین پہنچتا تو یہ سر کے کام تھے، انہوں نے صرف یہ کام کیا ہے کہ ہمارے مالک کی کتاب کو انہوں نے بدل ڈالا ہے معنی کے ذریعے، تفسیر کے ذریعے سے۔ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی بات کو اپنی شرح کے ذریعے سے بدل ڈالا ہے، یہ ان کا احسان ہے۔ قرآن یہ لے کر آئے تھے، قرآن ان سے کہیں پہلے مرتب ہو گیا، حدیث صحیح حدیث یہ لے کر آئے تھے، اس سے پہلے کہیں صحیح حدیث مرتب ہو گئی تھی۔ اللہ نے اس دور کو جو تیسری صدی کے قریب کا دور ہے، اللہ نے بچایا تھا اس کو قریب سے۔ یہ جو ہمارے اس ملک کے محسن ہیں، انہوں نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ جو قرآن کے الفاظ اور حدیث کا جو مضمون تھا، انہوں نے اپنے مذاق کے مطابق، اپنے کفر و شرک کے دماغ کی طرح سے اپنی پسند کے مطابق ہم تک پہنچا دیا، یہ ان کا احسان ہے۔ اس دوا کو لے کر آئے ہیں لیکن زہر ملا کر لائے ہیں۔ اب اگر کوئی کھول کر تمہارے سامنے لا کر رکھتا ہے کہ دیکھو یہ 300 سال پرانے ہیں، یہ 950 سال پرانے تمہارے بزرگ ہیں، یہ 1150 سال پرانے ہیں تمہارے آدمی، ان کی کتابیں جو اس وقت سے لاکھوں کروڑوں چھپ چکی ہے، تم نے ہمیشہ کہا یہ ان کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے بعد تم نے ان کی تعریف کی ہے رحمت اللہ علیہ، اور امام تم ان کو گردانا ہے، تم اس کو مانتے چلے آئے ہو، یہ ان کی کتاب ہے۔ اب وہ جو دوسرا دکھاتا ہے اگر ان کی کتاب ہے، یہ تو کفر و شرک ہے، یہ تو قرآن کا انکار اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تقسیم ہے۔ یہ سب ادھر کھڑے ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ کہتے ہیں ہاں ان سے غلطی ہوئی ہے، اللہ کا پروردگار ان سے ہم کو نجات دے۔ ہم اللہ اس کے رسول کی بات ماننے کے لیے ہیں، جو اس کے مطابق کہتا ہے وہ ہمارا امام ہے، ہمارا رہنما ہے، اور جو اس کے خلاف کہتا ہے ہم اس کے دشمن ہیں۔ لیکن عالم یہ ہے کہ اللہ کا کوئی مقام نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا کوئی مقام نہیں، جو ہماری دنیا کی نگاہ میں امام بنا لیے گئے ہیں، سینہ بسینہ آیا ہے یہ امام ہے، دنیا میں ان کا چرچا ہے۔ اب کوئی کھول کر دکھاتا ہے کہ دیکھو انہوں نے اللہ کی بجائے اپنی بات پیش کی ہے، اللہ کو جھٹلایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے اپنی بات کو ثابت کیا ہے، یہ اللہ کے دوست ہوئے یا اللہ کے دشمن ہیں۔ ان پر رحمت کی بارش کرنا چاہیے، ان کے لیے دعا ہونا چاہیے، یا اللہ سے پناہ مانگ کر ان سے برات کا اعلان ہونا چاہیے کہ مالک فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، کہ ہم ایسے مومن کو ہماری نگاہ میں وہ ذلیل کیڑے سے زیادہ حقیر اور ناچیز ہے، جو ہمارے ساتھ بھی کہے ہم تیرے بندے، بابا کے پاس پہنچا، سلام بابا، فرمایا اور شریک ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے، چلو ایک کاروبار میں منافع ہو رہا ہے، سب بانٹ لیں گے۔ مالک ایسا غنی ہے، ایسا غیرت مند ہے کہ اگر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے تو مالک فرماتا ہے میرا کچھ نہیں،
سب اس کو دے دو. تو یہ بات جب کھولی گئی تو بجائے اس کے ثابت کرتے کہ نہیں یہ بات جو تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کی دشمنی ہے، یہ قرآن کے خلاف اور حدیث کے خلاف ہے، یہ ایسا نہیں بلکہ یہ بالکل اس کے مطابق ہے، یہ بات کہنے کی نہ ضرورت ہوئی نہ ہمت ہوئی. اب بات کیا پیش کی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کہا. تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ عیسائیوں سے کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، وہ تو اللہ کے بندے تھے. تو سارے عیسائی مل کر ایک آواز سے کہے واہ یہ کیا بات کہتے ہو، 2000 سال سے ہم مان رہے ہیں، ساری دنیا مان رہی ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، کسی نے نہیں کہی، تم کیسے کہہ رہے ہو؟ تو بات کا جواب یوں ہوتا ہے. بات کا جواب تو یہ ہے کہ ہاں کتابیں ان کی ہیں. یہ کیا بزدلی ہے، 1000 سال سے کہتے ہو یہ کتابیں ان کی ہیں، اللہ ان پر رحمت کرے، کیا راہ دکھائی ہے. اب جب ان کو ثابت کیا جائے کہ یہ کتابیں بالکل ان کی ہیں لیکن یہ رہنمائی نہیں ہے، یہ ٹھگ تھے، انہوں نے راستہ مارا ہے. تب بجائے اس کے کہ ثابت کریں کہ ہمارے باپ دادا نے، ہمارے علماء نے ان کی تعریف کی ہے، یہ اس کے مستحق تھے، اب یہ کہنے لگے ہیں کہ صاحب کسی نے نہیں کہا. اور جو اس سے کم ڈھیلے ہیں وہ کہتے ہیں کسی نے اور نے ملا دی ہوگی. پوچھو یہ آج تمہاری سمجھ میں آیا؟ 300 900 1000 سال پہلے کی کتابیں جن کو تم آنکھوں سے لگا کے آئے ہو، کیا تم کو سجھائی نہ دیا؟ آخر کتابوں کو 1000 سال سے بعض کتابیں ہیں تمہارے سامنے ہیں، اس سے پہلے تمہاری زبان سے کیوں نکلا کیا اللہ کی کتاب کے خلاف؟ یہ رحمت اللہ علیہ نہیں بلکہ ذات اللہ تھے، تو تم نے نہیں کہا. اور اگر نہیں کہا ہے تو اللہ سے ڈرو، کم سے کم اتنا تو کرو کہ جتنی کتابیں ان کے نام سے ہیں سب کو تو دریا برد کر دو یا ان میں آگ لگا دو. اب تلافی کا یہی تو ایک موقع ہے. اب اس کے بجائے تم اصلیت میں آ جاؤ، غیرت میں آ جاؤ، قومیت میں آ جاؤ، اپنے باپ دادا کی دین پر جانثاری کے جذبے سے سرشار ہو کر تم کہو کہ نہیں جواب ہمارے پاس نہ ہو لیکن تیری بات مان کر رہی تو میں کمزور ہوں، میرے ساتھ ہی کمزور ہیں، لیکن یاد رکھو معاملہ میرا نہیں ہے. میں تمہارے سامنے اس لیے وہ چیز لا رہا ہوں کہ تمہاری آنکھیں کھلیں. مجھے کچھ نہ ملے گا کہ جہنم کی آگ میں جھونک دیے جاؤ گے، مجھے کچھ فائدہ نہ ہوگا کہ ساری امت اور کروڑوں اربوں اس سے پہلے آگ میں جھونکے جانے کے لائق بن چکے ہیں، تم بھی بن جاؤ. ہوشیار کرنا میرا کام ہے، مانو یا نہ مانو. یہ تمہاری اپنی بات ہے، نہ میرے پاس یہ زور ہے اور نہ میری یہ ذمہ داری ہے. ایک بات کہوں گا کہ دیکھو اپنے مالک کی غیرت کو پہچانو، اپنے مالک کے احسانات کو یاد رکھو، اور جو بھی مل جائے جس نے تمہاری مالک پر حرف لانے کی کوشش کی ہے، تمہارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تکذیب کی ہے، اپنی چلائی ہے، تو وہ تمہارا نہیں ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ تم پھر مومن بھی نہیں ہو، تم خالی درو باپ زبان کے بھاگ اڑانے والوں، نامراد دنیا داروں ہو، گروہ کے افراد ہو، تم مومن نہیں کہلا سکتے. مومن تو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اولئک هم الصادقون. فرمایا ان جھوٹوں کی بات چھوڑو. یہ تو ہر زبان سے یہ نعرہ لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم ہیں مومن، ہم ایماندار ہیں. مالک فرماتا نہیں، ایمانداروں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. انما المؤمنون، مومن تو صرف وہ ہے الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. ایسا ایمان، ایسا پختہ، ایسا مضبوط ایمان ہے. ثم
کے بعد ان کے جوش کا یہ عالم ہو کہ اپنے مالک کے خلاف، اپنے رسول کے سنت کے خلاف کسی بات کو برداشت کرنے کی پر تیار نہ ہو، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اس کے بعد اللہ کی مدد پر یقین لانے کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرے، کسی حق کو واضح کرے، باطل کو کھول کھول کر ظاہر کرنے کے بعد اس سے برات کا خود اعلان کرے دنیا میں۔ یہی دعوت پھیلائے کہ پہچانو اپنے خیر خواہ بدخواہ کو، دنیا کی جھوٹی آوازوں پر نہ جاؤ۔ اور یہ کام ایسا ہے کہ اس کام کے بعد پھر یہ زمین اس کے ریگزار ہے، یہ دشمنی تو اتر آئے، یہ ہوائیں آپ برسائیں آسمان سے، تو چاہے شبنم برسے خنک شبنم، لیکن زمین سے انگارے ابلیں گے، یہ دنیا والے کھیلتے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ دعوت ہے جب سے یہ اٹھی ہے مسلک پرستوں کے ایوانوں میں کھلبلی بچی ہوئی ہے، اور اپنے اکابرین کے دفاع کے لیے یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اور طرح طرح کے عجیب و غریب سوالات کرتے ہیں کہ بتاؤ 1400 سال 1500 سال کے بعد ذرا شجرہ نسب تو بتائیں کون کون سے مومن گزرے ہیں، اور صرف تم ہی مومن رہ گئے ہو؟ تو اس طرح کے سوال کیے جاتے ہیں، تو ہم ان کو بتاتے ہیں دیکھو ان لوگوں کی کتابیں، ان تمہارے اکابرین کی کتابیں جس کو تم اپنی تاریخ سمجھتے ہو روشن، یہ سیاہ تاریخ ہے، اور پوری طرح دلائل کے ساتھ ان کو یہ ثابت کیا گیا ہے کہ تیسری صدی کے بعد اس طرح یہ عقیدے کے اندر خرابیاں آئیں، اور صوفیوں نے وہ عہدہ مچایا ہے، اور آج لوگوں کے سروں کے اوپر یہ ناچ رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب کو بالکل پیچھے کر دیا گیا ہے، اس لیے ان کو اس کٹہرے میں کھڑا کیا گیا ہے۔ تو اس طرح طرح کے ان کے حمایتی آتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ کسی اور نے بلا دیا، کوئی کہتے ہیں کہ بعد میں یہ معاملہ پیش آیا، کچھ کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو کچھ نہ کہو، کچھ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ان کو کافر مشرک تم کہتے ہو، لیکن ہم سے کیوں مطالبہ کرتے ہو کہ ہم بھی کہیں؟ جب تک ہم کافر مشرک نہیں کہیں گے تم ایماندار ہی نہیں ہمیں سمجھتے ہو، ہمیں امام ہی نہیں مانتے ہو، ہمارے جنازے نہیں پڑھتے ہو، طرح طرح کے۔ کچھ کہتے ہیں اچھا آپ کا اخلاق صحیح نہیں ہے، آپ کے الفاظ شائستہ نہیں ہے، یعنی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے رکاوٹ والا انداز ہے۔ تو اللہ کے بندو، کب خیر آئے گی، کیسے خیر آئے گی؟ کبھی نہیں خیر آ سکتی۔ یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان ہے، یہی ہمارا انداز ہے، یہی ہمارا طریقہ ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، بس قرآن و حدیث کے مطابق انہوں نے بالکل فیصلہ کیا ہے۔ اور جتنے یہ مسلک پرست ہیں، ان کے اکابرین ہیں، ان کو ہم نے بہت سنا ہے، سب کے سب طاغوت کے حمایتی ہیں، بلکہ خود طاغوت بن گئے ہیں۔ اس وجہ سے اب باب مارے کا بیر ہے، جنگ ہے، کھلی جنگ ہے ان کے ساتھ، ایمان عقیدے کی جنگ ہے، اور کوئی ہم فروئی معاملات نہیں چھیڑتے ہیں، صرف بڑی بڑی موٹی موٹی باتیں ہیں۔ شرک کا معاملہ ہے، اور شرک پھیلانے والوں کا جب تک کفر نہیں کیا جائے گا، کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، یہ کلیہ ہاتھ میں آ گیا الحمدللہ۔ اس کو ہم دعوت کو، اس شمع کو ہم بجھنے نہ دیں گے انشاءاللہ، اس کو ہم نے جاری رکھا ہوا ہے۔ اور اسی کلیے کی وجہ سے محمد حنیف جو جماعت کا امیر بنایا گیا تھا، جب اس نے اللہ کی کتاب کے خلاف یہ سجدہ تعظیمی کا شرک لایا تو اس کو بھی ہم نے آڑے ہاتھوں لیا ہے، پہلے سمجھایا اور پھر للکارا ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ ان کے لیے ذرا شائستہ الفاظ بولے جائیں یا ان کا کوئی ادب و احترام کیا جائے، کیونکہ امیر محترم جو رہے ہیں، پہلے تو ان کو امیر محترم کہا کرتے تھے، اب کیا ہو گیا بھائی؟ جب تک یہ ایمان کے اوپر تھے اس وقت ان کو امیر محترم کہا کرتے تھے، اور جب سے اس نے ایمان کے ساتھ غدر کیا ہے، اللہ کے نبی کی بات کو پیچھے کر کے، اللہ کی بات کو پیچھے کر کے کہتا ہے میری بات مانو، پہلے اپنی شخصیت کو اس نے منوایا ہے، اور جب لوگ اس کی عزت کرنا شروع ہو گئے تب اس نے اپنا رنگ دکھایا ہے۔ یہ ہوا ہے، اللہ کے بندو غور و فکر کرو، اور ایمان خالص کے اوپر جمع رہو۔ اللہ کے بندو، ایمان کی یہ بڑی زبردست دعوت اٹھی اس صدی کے اندر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے۔ انشاءاللہ ہم اس دعوت کو آگے لے کے بڑھیں گے، یا یہ دعوت غلبہ پکڑے گی یا ہماری جان جائے گی، بس اب اس کے علاوہ کوئی تیسری بات نہیں ہو سکتی، ہم کسی چیز کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔